189, 190, 491 فاسٹ ہو گئے لیکن کچھ ویزاز اب اور سلو ہو رہے ہیں. کیا آپ صحیح کیٹیگری میں اپلائی کر رہے ہیں؟ ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئرز نے ریسنٹلی ڈفرینٹ ویزا سب کلاسز کی پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ اپ ڈیٹ کی ہے. اس اپ ڈیٹ میں کچھ کلیئر امپروومنٹس تو نظر آتی ہیں، اسپیشلی جنرل اسکلڈ مائگریشن پروگرام جس میں سب کلاس 189، 190 اور 491 آتی ہیں، جبکہ باقی ویزا کیٹیگریز میں ٹرینڈ جو ہے وہ مکسڈ ہے. فیبری 2026 اور اپریل 2026 کے کمپیریزن کے مطابق سب کلاس 191 کی اگر ہم بات کریں تو اس کا پروسیسنگ ٹائم 16 منتھ سے ریڈیوس ہو کر صرف 8 منتھس پر آ گیا ہے. سب کلاس 189 12 منتھ سے 6 منتھس ہو گئی ہوئی ہے، 1 مہینے میں اسیسمنٹ، 6 مہینے میں ویزا. اور سب کلاس 190 25 منتھ سے 16 منتھس تک آ گئی ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ ویزاز میں انکریز بھی ہوا ہے، جیسے سب کلاس 300 23 منتھ سے 25 منتھس پر چلی گئی ہے، اور سب کلاس 309 19 منتھ سے 25 منتھس تک بڑھ گئی ہے. سب کلاس 491 میں سلائٹ امپروومنٹ ہے، جو 29 سے 26 منتھس ہو چکے ہیں، اب اس کی پروسیسنگ تھوڑی فاسٹ ہو گئی ہے، جبکہ سب کلاس 100 تھوڑا ریڈیوس ہو کر 19 سے 18 منتھس ہو گئی ہے. سب کلاس 820 سیم 24 منتھس پر ہی ہے. ٹریننگ ویزا سب کلاس 407 13 سے 14 منتھس ہو چکا ہے. امپلائر اسپانسرڈ ویزا میں سب کلاس 186 ڈائریکٹ انٹری اسٹریم جو ہے اس میں امپروومنٹ آئی ہے، اور وہ 15 منتھ سے ریڈیوس ہو کر 20 منتھ سے ریڈیوس ہو کر 15 منتھ ہو گئی ہے، جبکہ سب کلاس 186 ٹی آر تھوڑا انکریز ہو کر 14 منتھ سے 15 منتھ پر چلی گئی ہے. سب کلاس 482 کور اسٹریم جو ہے وہ 7 سے 8 منتھ پر چلی گئی ہے، جبکہ اسپیشل اسٹریم جو ہے وہ سلائٹ امپروومنٹ ہوئی ہے، جو 53 ڈیز سے 51 ڈیز پر آ گئی ہے. آسٹریلیا کا ویزا 51 ڈیز میں بھی آتا ہے. اگر اسپیسیفکلی جنرل اسکلڈ مائگریشن کی بات کریں تو یہاں کافی اسٹرانگ امپروومنٹ جو ہے وہ دیکھی گئی ہے، کیونکہ 189 190 اور 191 سب میں پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہوا ہے. آپ امیجن کریں 189 کا ویزا 6 مہینے میں آج سے 6-7 سال پہلے 8 سال پہلے یہی ہوا کرتا تھا. یہ انڈیکیٹ کیا کرتا ہے؟ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آسٹریلیا اسکلڈ مائگریشن کو ایکٹیولی پرائورٹائز کر رہا ہے تاکہ لیبر شارٹیج جو ہے اس کو کور کیا جا سکے. یہاں ٹرینڈ ان لوگوں کے لیے پازیٹیو ہے جو پوائنٹس بیسڈ مائگریشن پاتھ ویز کو کنسیڈر کر رہے ہیں. اگر ہم امپلائر اسپانسرڈ ویزاز کی سچویشن جو ہے اس کو دیکھیں تو وہ مکسڈ ہی ہے. پرماننٹ پاتھ وے جیسا کہ سب کلاس 186 جو ہے اس میں امپروومنٹ ہے، لیکن ٹیمپریری پاتھ وے جیسے سب کلاس 482 کور اسٹریم جو ہے اس میں تھوڑا ڈیلے انکریز ہو گیا ہے. لیکن اس کا مین ریزن جو ہے وہ ہائی ڈیمانڈ اور پروسیسنگ بیک لاگز ہیں. یہ آپ کو پتا ہے 189 میں بھی ایسے ہی تھا، 190 میں بھی تھا. بیک لاگ کلیئر ہوگا تو دوبارہ سے ٹائم لائن بہتر ہو جائے گی، تو ٹائم لائن فلکچویٹ کرتی رہتی ہے. جبکہ پارٹنر ویزا یہ بڑا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تنگ کرتا ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کو دور رکھتا ہے. تو آف شور پارٹنر ویزا سب کلاس 100 میں 2 سے 3 مہینے کے سلائٹ امپروومنٹ آئی ہے، جبکہ آن شور جو ہے اس میں سگنیفیکنٹ چینج کوئی بھی نہیں آئی ہے. اوور آل پارٹنر ویزا پروسیسنگ ابھی بھی کافی سلو ہے، اور ایپلیکینٹس کو تقریباً 1.5-2 سال تک کا انتظار کرنا پڑتا ہے اپنے پارٹنر کو آسٹریلیا بلانے میں. اگر ہم سب کلاس 407 ٹریننگ ویزا میں دیکھیں تو سلائٹلی انکریز ہوا ہے، جبکہ سب کلاس 300 اور 309 نوٹسیبل ڈیلے آ گیا ہے ان کے اندر. ریجنل اور پروویژنل ویزاز جیسے کہ سب کلاس 491 اور 494 ابھی بھی اس میں پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ لگ رہا ہے. لیکن چونکہ ہمارے کلائنٹس ہیں ان کی اپلیکیشنز اوپن ہو رہی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو نیا ٹرینڈ سامنے آئے گا اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ امپروومنٹ آپ کو ملے گی. پریکٹیکل امپلیکیشنز کے طور پر اگر ہم دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جنرل اسکلڈ مائگریشن ایپلیکینٹس جو ہیں ان کے کرنٹ ٹرینڈ کی وجہ سے فاسٹر پروسیسنگ کا انہیں فائدہ ملے گا. آپ ذرا جلدی آسٹریلیا جا سکیں گے. امپلائر اسپانسرڈ جو ہیں ان ایپلیکینٹس کو اسپیشلی ٹیمپرری اسٹریم میں لانگر ٹائم لائن جو ہیں ان کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں تھوڑا ڈیلے زیادہ ہے. آلموسٹ 15-16 مہینے کافی لمبا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. جبکہ پارٹنر ویزا ایپلیکینٹس جو ہیں ان
کو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے کیونکہ امپرومنٹس لمیٹڈ ہیں. یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ پروسیسنگ ٹائم جو ہیں یہ جنرل ایوریجز ہیں جو 90% کیسز کو کی بیس کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا انالیسس جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو یہ جو انالیسس میں نے آپ کو دیا یہ کسی انڈیویجول کیس کے لیے گارنٹی نہیں ہے. ایکچوئل پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایپلیکیشن کی کمپلیٹنس کے اوپر, ڈاکومنٹیشن صحیح ہے یا نہیں, کیس کی کمپلیکسٹی کے اوپر اور ایپلیکنٹ کے آکوپیشن اور ویزا سٹریم کے اوپر. تو ڈپارٹمنٹ کی پرائرٹیز اور انڈیویجول سرکمسٹانسز کے اوپر بھی یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے, اس لیے پروفیشنل ایڈوائز لینا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو کنسلٹنٹ کا رول کیا آتا ہے؟ وہ آپ کی ایلیجیبلٹی کرنٹ لاز کے مطابق جو ہے وہ اسیس کرتا ہے. دیکھیں ہر بندہ ایلیجیبل ہوتا ہے, 6 بینڈ لیں اور ہر بندہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے, لیکن کیا سلیکشن ہو جائے گی یہ ضروری نہیں ہے. تو آپ کو جو ہے وہ اپنی ایپلیکیشن کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اسیس کروانا چاہیے تاکہ صحیح پاتھ وے چوز کریں گے, صحیح آکوپیشن چوز کریں گے تو امیگریشن ہونے کے چانسز کافی بڑھ جائیں گے. تو فائنل ریمارکس کے طور پر اپریل 2026 کا اپڈیٹ کلیئرلی شو کرتا ہے کہ آسٹریلیا اسکلڈ مائگریشن کو پرائرٹی دے رہا ہے, جبکہ امپلائر اسپانسرڈ اور پارٹنر ویزا اسٹریم جو ہیں ان میں ابھی بھی پروسیسنگ چیلنجز جو ہیں وہ فیس کیے جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.